ناول اعتبار رائٹر امیمہ مکرم ایپیسوڈ نمبر 6۔ دھولے والے آ چکے تھے۔ فاطمہ کی ساری دوستیں دو گٹاروں کی صورت میں کھڑی ہاتھوں میں پکڑی ٹوکریوں میں سے دھولے والوں پہ پھول پھینک رہی تھیں، اور دونوں گٹاروں کے آخر میں ایک طرف مریم اور دوسری کے آخر میں مریم کی دوست چاندی کی ٹرے میں پھولوں کے کنگن لیے کھڑی تھیں۔ اندر آنے والی ہر عورت اور لڑکی کو پھولوں کے کنگن دیے جا رہے تھے۔ سب سے آگے حارث تھا، سفید رنگ کے شلوار قمیض پر ڈارک براؤن واسکٹ پہنے، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، بالوں کو جل سے سیٹ کیے وہ تہمینہ اور سندس کے درمیان میں چل رہا تھا۔ سرخ و سفید چمکتی رنگت روشنیوں میں مزید چمک رہی تھی۔ فاطمہ کی دوستیں اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھیں تو کچھ آہ بھر رہی تھی۔ کسی کا کہنا تھا کہ دونوں کی جوڑی حسین لگے گی، تو کسی کا کہنا تھا لڑکا زیادہ حسین ہے، تو کسی کا کہنا تھا فاطمہ زیادہ اچھی ہے، پرکشش۔ تہمینہ اور سندس میرب اور مریم سے ملی، اس کے بعد باقی سب سے بھی جن سے میرب انہیں ملوا رہی تھی۔ اتفاق تھا کہ سندس اور مریم کا ڈریس ایک جیسا تھا، بس کچھ فرق تھے۔ مریم کا غرارہ لال اور گولڈن کے امتزاج کا تھا، تو سندس کا گولڈن اور ہلکا جامنی رنگ تھا، اور سندس کے آستین کوہنیوں سے اوپر تھے۔ باقی جیولری اور میک اپ دونوں کا الگ تھا۔ سندس بھی بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر آج اس محفل میں سب سے حسین چہرہ تو مریم کا ہی تھا۔ مسز اکبر کی نظریں کب سے سندس پر تھیں۔ وہ اس لڑکی کا مکمل جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے بولنے کا، چلنے کا، ہنسنے کا انداز وہ انہیں ہر لحاظ سے پیاری لگ رہی تھی، نازک خوبصورت۔ اس کو دیکھتے ہی انہیں زیان کا خیال آیا تھا کہ اگر سندس زیان کی دلہن بن جائے تو ان کی بھی زیان کی دلہن ڈھونڈنے کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب وہ بھی شادی کے قابل ہو چکا تھا۔ سندس انہیں زیان کے لحاظ سے پرفیکٹ لگی۔ یہی سوچتے ان کو زیان کا خیال آیا۔ کافی دیر سے وہ انہیں دکھا نہیں تھا۔ نظریں ادھر ادھر دوڑائی پر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ اکبر صاحب کو دیکھا تو وہ دوسری طرف ہی ایک ٹیبل پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے زیان کو فون کرنے کی غرض سے موبائل نکالا تو اس پر میسج نوٹیفیکیشن تھی۔ میسج زیان کا تھا: میرے دوست کی ڈیڈ کی طبیعت خراب ہے، میں وہاں آ گیا ہوں، اس لیے پریشان مت ہوئیے گا۔ میسج پڑھ کر انہوں نے کال کیے بنا موبائل واپس رکھ دیا۔ اب وہ واپس سندس کی طرف متوجہ تھی، جو اسٹیج پہ حارث کے برابر بیٹھے غالباً اسے چھیڑ رہی تھی۔ نکاح کی رسم ادا ہو چکی تھی، اور نکاح کے وقت بہت رونے کی وجہ سے فاطمہ کا میک اپ تھوڑا خراب ہو گیا تھا، کیونکہ روتے ہوئے غلطی سے اس نے اپنی آنکھ مسل لی تھی۔ بیوٹیشین تو جا چکی تھی، اس لیے فاطمہ کی دوستیں مل کر اس کا میک اپ درست کر رہی تھیں۔ میک اپ ٹھیک کرنے کے بعد اسے باہر لایا گیا۔ ایک طرف مریم اور دوسری طرف فاطمہ کی کزن، اور باقی پیچھے اس کی ساری دوست تھیں۔ بہت ساری کلیوں کے درمیان میں وہ کھلا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ کھلتے لال رنگ کا باریک سے کام والا لہنگا، اس پر گھٹنوں تک آتی کامدار لمبی قمیض، ڈل گولڈن رنگ کا دوپٹہ جس کے بارڈر پر لال رنگ کا ہی لہنگے جیسا کام ہوا تھا، بالوں کا جوڑا بنائے، آگے سے آڑی مانگ کا اسٹائل بنائے، گولڈن رنگ کا دوپٹہ جوڑے پر سیٹ کیا تھا، بالوں میں ایک طرف نازک سا جھومر اور بیچ میں چھوٹی چہرے کی مناسبت کی بندیاں لگائی، کانوں میں بڑے بڑے اویزے پہنے تھے۔ ایک طرف سے دوپٹہ سیدھا آگے ڈالا تھا اور دوسری طرف سے پیچھے سے ایک ہاتھ کے کڑے سے جوڑا تھا۔ نازک کلائیاں چوڑیوں سے بھری تھیں، گلاب اور موتیا کے پھولوں کے کنگن اس کے ہاتھوں کو مہکا رہے تھے۔ حنائی ہاتھوں کی مہندی اور پھولوں کی ملی جلی خوشبو اس کے آس پاس مہک رہی تھی۔ دلہن ہونے کے باوجود میرب نے اس کا میک اپ ہلکا کروایا تھا تاکہ بارات میں الگ لک آئے۔ اس کو اسٹیج پر لا کر حارث کے پہلے میں بٹھایا گیا۔ اتنی گھبراہٹ تو اسے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنا ابھی حارث کے برابر میں بیٹھ کر ہو رہی تھی، لیکن ایک انجانی خوشی بھی تھی جس سے اس کا چہرہ کھلا کھلا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا تھا اپنے ابو کو اپنی امی کا محبت اور احساس کرتے، اور یہی سب اس نے مریم اور اسامہ کے رشتے میں بھی دیکھا تھا، اور یہی سب خواب اس نے بھی دیکھے تھے کہ اس کا اور حارث کا رشتہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا جتنا وہ سب کا دیکھتی آئی ہے۔ پر وہ یہ بھول گئی تھی کہ سب کے نصیب اللہ نے الگ الگ لکھے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھے حارث کے کزن فاطمہ کو چھیڑ رہے تھے، اور فاطمہ کی دوستیں حارث کو۔ کچھ دیر ایسے ہی چھیڑ چھاڑ چلتی رہی جسے سب بڑے دیکھ لطف اندوز ہو رہے تھے، سوائے ایک کے جو خاموش تو ہو گئی تھی، پر انہیں یہ شادی اپنے لاڈلے بیٹے کی بے عزتی لگی تھی۔ ارسلان کے ساتھ درمیانی ٹیبل پہ بیٹھی وہ مسلسل ناگوار نظروں سے اسٹیج پر بیٹھے فاطمہ اور حارث کے جوڑے کو دیکھ رہی تھی۔ زبردستی مسکرانا بھی انہوں نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، یہی غنیمت تھا۔ وہیں ان کے ساتھ بیٹھے ارسلان کی آنکھیں بھی شعلے برسانے کو تیار تھیں۔ وہ ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں سے فاطمہ کی شرم سے جھکے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا بالکل نہیں تھا کہ اسے فاطمہ سے کوئی دلی لگاؤ تھا یا محبت تھی جس کی وجہ سے وہ فاطمہ کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ تو صرف اپنے ریجیکٹ ہونے کی جلن تھی۔ جب اس کی ماں نے فاطمہ کا رشتہ مانگنے کی بات کی تھی، جب اس نے سرسری سا ہاں کہا تھا، اسے کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا۔ اس کی غلیظ سوچ تو یہی تھی کہ ایک بیوی آ جائے گی جس پر اس کی ذمہ داری پڑے گی، وہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے گی اور اس کی ماں کو تھوڑا آرام مل جائے گا، باقی وہ جیسے اپنی زندگی گزارتا ہے ویسے ہی گزارے گا۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ فاطمہ کا رشتہ اس کے ماموں نے کہیں اور کر دیا اور اب شادی بھی جلدی کر رہے ہیں، تو یہ بات اس کو اپنی انا پر چوٹ لگی تھی۔ اور پھر فاطمہ کی اس دن والی بدتمیزی کے بعد تو وہ چاہتا تھا کہ فاطمہ اس کے ہاتھ لگے
اور وہ فاطمہ کی زبان کاٹ دے۔ پر افسوس سب کا برا ارادہ پورا نہیں ہوتا، اللہ برباد کرے اسے۔ بہت گھمنڈ سے میرے بیٹے کو چھوڑ کر غیروں پر بھروسہ کیا ہے، جب ہوگا نا کچھ بہت برا تب پتہ چلے گا۔ ناگواری سے کہتے وہ رخ پھیر گئی، چونکہ انہوں نے بڑبڑاہٹ میں کہا تھا اس لیے ان کے علاوہ کوئی اور سن نہیں سکا۔ حارث بھی وقفے وقفے سے فاطمہ کے سجے سبرے روپ پر نظر ڈال رہا تھا۔ وہ نازک گڑیا بالکل ویسی ہی تھی جیسی وہ چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد کھانے کا دور چلا، پھر مہمانوں کا الوداعی دور چلا۔ فاطمہ کو واپس اندر لے جایا جا چکا تھا اور مہمان بھی تقریباً رخصت ہو چکے تھے۔ وہ سنسان جگہ گاڑی کھڑی کیے تھا۔ اسے خود نہیں پتا تھا یہ کون سی جگہ ہے اور وہ کہاں ہے۔ پتا تھا تو بس یہ کہ وہ بہت تکلیف میں ہے، اور تکلیف بھی وہ جو وہ کسی پہ عیاں نہیں کر سکتا، رو نہیں سکتا، کسی کو اپنی تکلیف بتا نہیں سکتا۔ دل نے دعا کی تھی کہ وقت پلٹ جائے اور وہ اس لمحے کو ہی مٹا دے جس لمحے اس نے مریم کو دیکھا تھا۔ یہ گزرا وقت کہاں لوٹ کر آتا ہے؟ آنکھیں موندے وہ سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ اتنی سنسان جگہ میں اگر وہ عام وقت میں ہوتا تو کبھی نہیں رکتا، پر اسے اس وقت یہ جگہ اپنے دل سے کہیں زیادہ پر رونق لگ رہی تھی۔ موبائل وہ اپنا بند کر چکا تھا، وہ کسی کی بھی ڈسٹربنس برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی زخم تازہ تھا، کچھ وقت چاہیے تھا اسے اپنے ساتھ گزارنے کے لیے۔ اپنا ہمراز وہ خود تھا۔ صبح سے جو دل بے چین تھا، اب وہ بے چینی ختم ہو چکی تھی، لیکن وہ بے چینی اب کی کیفیت سے بہتر تھی۔ اب نہ جانے اس کا دل بالکل بوجھل ہو گیا تھا، کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ پھر اپنے دل کو سکون دینے کے لیے اس کے پاس ایک ہی دوا تھی، نماز۔ منہ پہ ہاتھ پھیر کر وہ وضو کرنے اٹھ گیا۔ بے شک سکون قلب نماز سے زیادہ کسی چیز میں نہیں۔ دوسری طرف دل فاطمہ کے لیے بھی پریشان تھا، کہیں وہ مسئلے میں نہ ہو۔ فاطمہ کا نمبر نکلوا کر اسے کال کرنا ارحم کے لیے مشکل نہ تھا، لیکن وہ نکاح سے پہلے کوئی بھی رابطہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فاطمہ چینج کر کے سونے لیٹ کی تھی۔ سارا دن کی تھکی کب وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا، اور یہی حال مریم کا بھی تھا۔ اسامہ باقی کام ختم کر رہا تھا، رات بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ میرب اور عارف صاحب بھی اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ مریم بھی چینج کر کے کمرے میں بیٹھی کافی دیر سے اسامہ کا انتظار کر رہی تھی، پھر نیند کا غلبہ ایسا تھا کہ سو گئی۔ سفیان بھی اس کے برابر میں ہی سویا تھا۔ اسامہ جب کمرے میں آیا تو نظر بیڈ پر مریم اور سفیان پر پڑی۔ دنیا جہاں سے بے خبر سوئی وہ اس وقت فاطمہ کی بہن لگ رہی تھی، جس کی سفیان کی آوازیں نکالنے پر بھی نیند میں رتی برابر فرق نہیں پڑا تھا۔ اسامہ نے سفیان کو گود میں لیا، کیونکہ کچھ دیر میں ہی اس کا رونے کا ارادہ تھا، اور وہ جانتا تھا مریم بھی تھکی ہوئی ہے۔ اس کی نیند کا خیال کرتے وہ سفیان کو کمرے سے باہر نکل گیا۔ اتنے عرصے میں سفیان اس سے کافی گھل مل گیا تھا، بلکہ اب تو وہ سب کی گود میں اسامہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تھا۔ کچھ دیر سفیان کو باہر لے کر ٹہلنے کے بعد سفیان اس کے بازوں میں ہی سو گیا۔ اس نے سفیان کو واپس بیڈ پر لٹایا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر وہ سفیان کی دوسری طرف لیٹ گیا۔ نظریں مریم کے چہرے پر گئیں، یقیناً اسے کسی نیکی کے بدلے میں مریم جیسی بیوی ملی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ مریم کے سر میں ڈالا اور محبت سے آہستہ آہستہ اس کا سر سہلانے لگا۔ مریم کو دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھیں بند ہوئیں اسے پتہ ہی نہ چلا۔ تھکا ہوا تو وہ بھی بہت تھا۔ رات کو تقریباً وہ 4 بجے گھر آیا۔ اس کی حالت اجڑی ہوئی تھی جیسے لٹ گیا ہو۔ گھر میں سناٹا تھا۔ بھاری قدم اٹھاتے وہ اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ جوتے سمیت بیڈ پر لیٹا وہ آدھی بند ہوتی آنکھوں سے چھت کو گھورنے لگا۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر بالوں میں گم ہوئے اپنی آنکھیں بند کیے وہ ہاتھ پھیلا گیا۔ دل کی تکلیف کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رات کو نماز پڑھ کر سکون ملا تھا، پر نیند پھر بھی آنے سے انکاری تھی، اور صبح سائٹ پر جانا تھا، اس لیے اپنی عادت کے خلاف اس نے نیند کی گولی کھائی اور کچھ ہی دیر میں دنیا سے بے خبر وہ نیند میں چلا گیا۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ تھوڑی دیر تو وہ ایسے ہی بیٹھے نیند میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب دماغ بیدار ہوا تو سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر انون نمبر سے میسج شو ہو رہا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، میسج کھولا تو بے ساختہ ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ نکاح مبارک ڈیئر وائف۔ میسج کے نیچے اپنا نام بھی لکھا تھا۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آیا کیا جواب دے، کیونکہ نکاح ضرور ہوا تھا، پر ابھی درمیان میں تکلف کی دیوار قائم تھی۔ اسے کبھی حارث سے ڈائریکٹ بات نہیں کی تھی۔ آپ کو بھی اس سے زیادہ اور کچھ اسے سمجھ نہیں آیا تو اتنا ہی لکھ دیا، پھر موبائل واپس رکھ کر فریش ہونے چلے گئے۔ ابھی کچھ دیر میں مریم نے آ جانا تھا لینے۔ آج بلیچنگ کر کے اس کے ہاتھوں کی مہندی اتارنی تھی تاکہ شادی سے پہلے تک ہلکا سا بھی رنگ نہ رہے، کیونکہ نکاح اور شادی میں 1 ہفتے کا گیپ رکھا تھا اور آج سے دوسری ٹریٹمنٹس بھی شروع تھیں۔ نکاح کو 1 دن گزر چکا تھا اور فاطمہ اور حارث میں فون پہ ہلکی پھلکی بات چیت بھی شروع ہو چکی تھی، البتہ دونوں کے درمیان جھجک کی دیوار اب بھی قائم تھی۔ اس 1 دن میں فاطمہ کا چہرہ گلاب کی مانند کھل گیا تھا۔ شام کو مریم کے ساتھ پارلر گئی تھی، وہاں اس کا برائڈل ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا۔ مہندی بھی بلیچنگ کر کے اتار دی تھی، پر رنگ تیز آنے کی وجہ سے ابھی بھی ہلکی ہلکی تھی، تو بارات تک مٹ جاتی۔
جب سے اسامہ آیا تھا مریم بھی تب سے بے فکر ہر جگہ گھوم رہی تھی۔ وہ سفیان کو میرب کے سپرد چھوڑ کر کہیں زیادہ دیر نہیں جا سکتی تھی، لیکن جب سے اسامہ آیا تھا سفیان اسی کے پاس رہنے لگا تھا۔ وہ آنکھوں پر کھیرا رکھے پرسکون سے آنکھیں بند کیے کرسی سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ ابھی پارلر والی اس کے چہرے پر ماسک لگا کے گئی تھی۔ ماسک لگا کر ہنسنا یا بولنا منع تھا تاکہ چہرے پر جھریاں نہ آئیں، پر آنکھیں بند کرتے ہی اس کے سامنے کچھ دن پہلے کا منظر آیا تو خود بخود اس کے لب پھیل گئے۔ نہیں نہیں، میں نہیں کرواؤں گی یہ۔ مجھے پتا تھا یہ بال کھینچ رہی ہیں یا کھال۔ ابھی لمحے بھر پہلے پارلر والی نے اس کے ہاتھ پر ہاٹ ویکس لگا کر کھینچا تھا۔ اس نے بہت منع کیا تھا، پر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جس طرح کی باریک مہندی وہ لگوانا چاہتی ہے وہ ویکسنگ کے بنا ممکن نہیں۔ پر آج زندگی میں پہلی بار ویکس کروانے پر اس کو درد کا اندازہ ہوا۔ جس طرح اس پارلر والی نے وہ سوکھا ویکس کھینچا تھا اسے لگا اس کی کھال بھی ساتھ اترے گی۔ خون پر ساتھی نظریں پارلر والی پر ڈال کر وہ مریم کو دیکھتے ہوئے بولی، کتنی معصوم تھی وہ، خالی منہ پھٹ زبان کی بڑی۔ اس کی سب سے بڑی معصومیت یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو بہت سمجھدار اور ہوشیار سمجھتی تھی۔ کتنی مشکلوں سے اس نے ویکس کروائی تھی۔ مریم کا دل اس کی اتنی جلدی شادی کے لیے کچھ خاص خوش نہ تھا۔ وہ ذمہ دار، موقع اور باتوں کو سمجھنے والی ہرگز نہیں تھی۔ مریم مانتی تھی اس کی شادی بھی اس عمر میں ہوئی تھی، لیکن اس میں اور مریم میں فرق تھا۔ مریم نے اپنے پاپا کے مرنے کے بعد دنیا کو فیس کیا تھا، اس کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اور فاطمہ، اس نے تو آج تک گھر کے کسی معاملے کو بھی فیس نہیں کیا تھا۔ وہ تھوڑی فکر مند ضرور تھی، کیونکہ جانتی تھی ہر کسی کو اس جیسا سسرال نہیں ملتا۔ وہ قدر کرتی تھی اپنے سسرال کی، اور فاطمہ کے لیے بھی وہ یہی دعا کر رہی تھی کہ اس کی زندگی بھی اتنی ہی آسان اور خوبصورت ہو جتنی مریم کی ہے۔ کیا ہوا ارسلان، آج کل کچھ زیادہ ڈرنک نہیں کرنے لگے؟ سفیر ارسلان کے برابر میں بیٹھتا بولا۔ وہ خود بھی نشے میں تھا، پر اتنا نہیں کہ اس کے ہوش گم ہو جائیں۔ سفیر کی آواز پر اس نے اپنی تقریباً بند آنکھیں نیم وا کر کے اسے دیکھا۔ ایک ایک بات بتا یار۔ نشے میں دھت بمشکل اپنی آنکھیں کھولتا وہ سفیر کی جانب مڑا۔ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ جب کسی سے بدلہ لینا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کس سے بدلہ لینا ہے میرے یار کو؟ کس کی ہمت ہوئی جو ارسلان سے پنگا لے لیا؟ ہنستے ہوئے گویا وہ ارسلان کو شہ دے رہا تھا۔ ہے ایک چٹانگ بھر کی لڑکی، وہ جانتی نہیں ہے کہ ارسلان نیازی کیا ہے۔ اوہ لڑکی، کون ہے وہ؟ کہیں محبت کا معاملہ تو نہیں ہے باس، ریجیکشن کا دکھ وغیرہ؟ اس نے پرتجسس طریقے سے معاملے کی نوعیت جاننی چاہیے۔ اتنا تو ارسلان کی کمینی فطرت کو جانتا تھا کہ اس سے لڑکیوں سے وقتی اٹریکشن تو ہوتی ہے، پر محبت نہیں۔ نہیں، محبت کا تو معاملہ نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ ہے۔ بولتے ساتھ اس نے کاؤنٹر پہ ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوا اور کرسی پیچھے کو ڈھکیلی۔ وہ ہاتھ کاؤنٹر سے ہٹا کر مڑنے لگا۔ جب لڑکھڑایا وہ منہ کے بل زمین پہ گرتا اگر سفیر اسے بر وقت نہ سنبھالتا۔ سنبھل کے بھائی، تو یعنی معاملہ محبت سے بہت آگے بڑھ چکا ہے، عشق تک تو نہیں پہنچ گیا؟ سہارا دیتے ارسلان کو باہر لے جاتے اس نے ایک بار پھر پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ ارسلان ہوش میں کبھی اپنی زبان یا اپنی باتیں کسی کے آگے نہیں کھولتا، اور یہی بہترین وقت تھا ارسلان کے راز جاننے کا۔ اس کی بات پہ ارسلان ہنسا اور اپنی اد کھلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، محبت سے بھی بڑا معاملہ ہے، پر اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ سفیر چلتے چلتے رکا۔ پر اس نے بے چینی سے پوچھا، ایک تو پہلے ہی نشے میں نہ سمجھ آنے والے انداز، اوپر سے آدھی آدھی باتیں۔ پر عشق کا نہیں، انا کا، بول کر وہ ایک بار پھر ہنس دیا۔ اس کی بات سفیر کی سمجھ سے پرے تھی۔ اس نے خود کو کوسا کہ ایک نشے میں دھت انسان کی بات پر وہ اتنا غور کیوں کر رہا تھا۔ ارسلان کو گاڑی کی بیک سیٹ پر ڈال کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اب روز کی طرح پہلے ارسلان کو نیہا کے گھر چھوڑنا تھا، پھر اپنے گھر جانا تھا۔ نیہا ارسلان کی گرل فرینڈ تھی، اس کی فیملی لندن میں رہتی تھی اور وہ یہاں اکیلی۔ اب اس میں بھی کتنی حقیقت تھی اللہ جانے۔ یہ فلیٹ ارسلان کا تھا، پر اس میں رہائش پذیر وہ تھی۔ اس کو ارسلان سے کوئی رغبت نہیں تھی، بس ارسلان کا اس پر پیسے اڑانے نے اسے ارسلان سے باندھ کر رکھا تھا، اور ارسلان کو خود کو بھی اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، وہ صرف اس کی ضرورت تھی۔ وہ جب بھی نشے میں ہوتا تھا سفیر اسے یہیں چھوڑ کر جاتا تھا، کیونکہ اس کی ماں کو اس کے ڈرنک کرنے کا علم نہیں تھا۔ اسے فرق بھی نہیں پڑتا تھا، پتہ چلتا ہے تو چل جائے، پر جب تک نہیں پتہ چل رہا وہی بہتر ہے۔ نیہا نے ایک بزار کی بھری نظر اس پر ڈالی۔ اب تو یہ تقریباً روز کا ہی ہو گیا تھا۔ وہ نشے میں دھت اس کے گھر آ کر پڑ جاتا تھا اور پھر زیادہ ڈرنک کی وجہ سے الٹیاں کرتا۔ اس کے بے سدھ وجود کو ایسے ہی لیونگ روم میں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئی اور اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ ہیلو بیبی، آج پھر چھوڑ کر چلے گی اس شرابی کو؟ ہم کل کلب چلیں گے۔ میں خود پریشان ہوں۔ ہاں تم فکر نہ کرو، میں جلد بندوبست کرتی ہوں۔ نہیں، کوئی اس جیسا بے وقوف مل ہی کہاں رہا ہے؟ وہ محبت نہیں کرتا مجھ سے جو گھر میرے نام کرے گا۔ جتنا اینٹ سکتی ہوں اینٹ رہی ہوں میں۔ وہ کان فون سے لگائے مزید کچھ بولتی جب کمرے کا دروازہ بجا۔ وہ رکی، اس نے فون کاٹا اور حیرت سے دروازے کو دیکھنے لگی۔ گھر میں اس کے اور ارسلان کے سوا کوئی نہیں تھا، تو پھر یہ دروازہ کون بجا رہا تھا؟ ارسلان تو بے سدھ پڑا تھا۔
دل میں انجانے خوف نے گھیرا کیا، اس نے کچھ سوچتے لب دانتوں میں دبا کر دروازہ کھولا اور 2 لمحوں کے لیے ہوش اڑ گئے۔ سامنے اپنی پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ مسکراتے ہوئے سامنے کھڑی نیہا کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مکمل کھلی تھیں، وہ بالکل سیدھا کھڑا تھا، اسے دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ اس سے ڈرنک کی ہوئی ہے۔ نیہا کے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے ظاہر ہوئے، ارسلان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور سفیر کا نمبر ملایا۔ دوسری تیسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ اس نے اسپیکر آن کر کے اپنے اور نیہا کے بیچ میں رکھا۔ ہیلو بیبی، کال کیوں کاٹ دی؟ اور یہ ارسلان کے نمبر سے فون کیوں کیا ہے تم نے؟ 2 لمحوں کے لیے وہ خاموش ہوا۔ تو تمہارا موبائل کہاں ہے؟ اور ارسلان کے فون کا پاسورڈ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، وہیں سامنے کھڑی نیہا کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی تھی۔ کمرے میں اے سی آن ہونے کے باوجود بھی اس کی گردن تک پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ بیبی کے باپو، آپ کی بیبی گھر سے باہر آپ کو انتظار کر رہی ہیں، جلدی سے لے جاؤ، ورنہ باہر جنگلی کتے رات کو ہی شکار کے لیے نکلتے ہیں۔ مسکرا کر بولتے اس سے فون کاٹا اور آئی برو چکا کر نیہا کو دیکھا۔ اشارہ صاف تھا کہ خود نکلو گی یا دھکے دے کر نکالو۔ نیہا اس سے بچتی اس کی سائڈ سے نکلنے لگی۔ کوئی بھروسہ نہیں تھا اس سائیکو کا کہ ابھی جان سے مار دے۔ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی وارننگ وہ سمجھ سکتی تھی۔ 10 منٹ ہے تمہارے پاس، اپنا کباڑا یہاں سے لے کر جاؤ، اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ گندگی صاف کرتا رہوں۔ وہ اس کے سامان کو گندگی کہہ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نیہا نے غصے سے اسے دیکھا۔ اس نے بھی تو اس کی الٹیاں صاف کی تھی، بلکہ ارسلان نے زبردستی کروائی تھی۔ وہ کسی نوکر کے سامنے اپنی امیج خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھی کتنی بے وقوف تھی، وہ انسان جسے کسی کی فکر نہیں تھی، وہ بھلا نوکروں کی فکر کیوں کرتا؟ او بیبی، ایسے مت سوچو، تم نے جو میری گندگی صاف کی وہ تو میں نے تم سے اپنے فلیٹ میں رہنے کی معمولی سے پی لی ہے۔ اور ہاں، تم آج تک جو کرتی آئی ہو مجھے سب علم ہے، کیسے اس کا علم تو تمہیں اب ہو گیا ہوگا۔ اس کی بات صاف تھی، نیہا اسے نشے میں سمجھ کر پورے گھر میں ایسے ہی باتیں کرتی گھوما کرتی تھی، پر در حقیقت وہ نشے میں ہوتا ہی نہیں تھا۔ لیکن پھر وہ الٹیاں، اس کا دماغ الجھا۔ اتنا مت سوچو بیبی، وہ الٹیاں روگنی کھانا کھانے کی وجہ سے تھیں۔ وہ کیا ہے نا، مجھے آئلی کھانا نہیں پچتا۔ پھر بھی دیکھو میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں کہ تمہاری وجہ سے ہر بار وہی کھا کر آتا ہوں۔ نیہا اسے حیرت اور غصے سے دیکھ رہی تھی۔ 5 منٹ گزر گئے ہیں بیبی، اب 5 منٹ بچے ہیں آپ کے پاس۔ ویسے ہی اپنے لہجے میں مٹھاس کھول کر وہ اسے کڑوا کریلا کھلا رہا تھا۔ نیہا غصے سے آگے بڑھی اور الماری کے اوپر سے سوٹ کیس نکال کر نیچے پٹکا اور جلدی جلدی اس میں اپنے کپڑے پھینکنے کے انداز میں ڈالنے لگی، اور پھر اپنی ساری چیزیں جلدی جلدی ڈال کر اس نے بیگ بند کیا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے ایسے ہی کھڑا تھا اور بار بار ہاتھ میں پہنی رسٹ واچ دیکھ رہا تھا۔ اشارہ تھا کہ 5 منٹ ہوتے ہی دھکے مار کر باہر نکالے گا۔ رکو، اپنی ایک چیز بھول گئی بیبی تم۔ اس کو دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ بولا اور دوسری الماری کھول کر اس کے دراز سے ایک وائٹ بڑا لفافہ نکالا۔ اس کے ہاتھ میں وہ لفافہ دیکھ کر اب صحیح معنوں میں نیہا کے چھکے چھوڑ کے دل کیا وہ یہاں سے فوراً غائب ہو جائے، پر ڈر کے مارے پاؤں نے ہلنے سے بھی انکار کر دیا کہ رپورٹ والا سین کسی اور پر استعمال کرنا بیبی، وہ کیا ہے نا، میں اتنے کمزور اعصاب کا مالک نہیں ہوں، اور اگر نشے میں بھی ہوتا نا تب بھی میرا ٹیسٹ اتنا گندا نہیں ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتا وہ خاصا جتا کر بولا، تو وہ کیا وہ اس کے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے تھا؟ نہیں، اس کے نہیں، سفیر پر، کیونکہ وہ تو ہاسپٹل گئی ہی نہیں تھی۔ ہاسپٹل تو سفیر گیا تھا یہ رپورٹ بنوانے۔ بیبی آپ پر اب تک جتنے بھی پیسے خرچ کیے ہیں نا، وہ میری کمپنی کے صدقہ خیرات کے پیسے تھے، پر یہ گھر صدقہ خیرات میں دینے کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ نیہا اسے خاموشی سے دیکھنے لگی۔ اب تک اس نے نیہا کا منہ سلامت رکھا تھا، یہی بڑی بات تھی۔ اب یہاں سے پہلی فرصت میں نکلو، ورنہ اپنے پاؤں سے نکلنے کے قابل نہیں رہو گی 2 ٹکے کی لڑکی۔ لمحے میں اس کی ٹون چینج ہوئی تھی، مسکراہٹ چہرے سے غائب ہوئی تھی اور تاثرات بلا کے سخت تھے کہ نیہا اگلے لمحے ہی پاؤں سر پر رکھ کے باہر بھاگی۔ اس کے اس طرح بھاگنے پر ارسلان ہنسا اور ہاتھ میں پکڑے موبائل سے نمبر ملانے لگا۔ ہاں، ہو گیا کام مکمل، وہ دونوں ابھی میرے فلیٹ کی طرف سے نکلیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ چلو سفیر، تمہارا قصہ ختم، اب فاطمہ بیوی کے ہوش ٹھکانے لگانے ہیں۔ فاطمہ کا نام لیتے ایک بار پھر آنکھوں میں نفرت چمکی تھی۔ ارحم کا دن آج کافی خوشگوار گزرا تھا، ہر بار کی طرح ایک اور کامیابی اس کا مقدر بنی تھی۔ اس وقت وہ دبئی مال میں اسکائی ڈائمنڈ جیولری شاپ پر بیٹھا تھا۔ یہ مال بھی برج خلیفہ سے نزدیک ہی تھا۔ دکان کا مالک خود اس کو آنکھوں کو چندھیا جانے والی چمک جیسی ریئل ڈائمنڈ کی رنگ دکھا رہا تھا، پر اس کی نظر کسی اور چیز پر تھی۔ اس نے اس پر سے نظریں ہٹا کر ڈائمنڈ رنگ کو دیکھا۔ جیسی چمک اس رنگ میں تھی ویسے ہی چمک اس وقت ارحم کی آنکھوں میں بھی تھی۔ اس نے وہ رنگ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ زینت کو ڈائمنڈ پسند تھے اور جیولری میں بھی ان کے پاس زیادہ تر انگوٹھیاں ہی تھیں۔ وہ رنگ اس نے زینت کے لیے خریدی اور پھر واپس نظر اس پر پڑی جسے وہ کافی دیر سے نظروں میں فوکس کیے تھا۔ وہ بریسلٹ دکھائیں؟
وہ جیولری کے پیچھے رکھے رائل بلو کلر کے مخمل کے باکس میں رکھا ڈائمنڈ بریسلیٹ تھا۔ اس کی چمک کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ وہ بریسلیٹ کا باکس شاید جیولرز نے غلطی سے کھلا رکھ دیا تھا۔ سوری سر، وہ کسی کے آرڈر پر بنا ہے۔ دکاندار نے بہت آسانیت سے اسے منع کیا، لیکن وہ ارحم الیاس پسند کر چکا تھا، اور ایک بار جو چیز ارحم الیاس پسند کر لے پھر وہ ارحم الیاس کی ہی ہوتی ہے۔ پر مجھے یہ بریسلیٹ چاہیے، اسے دو ٹوک انداز میں بولا۔ اس کی بات پر دکاندار کچھ لمحے خاموش رہا، پھر ٹھہر کر بولا، سر آج وہ لیڈی یہ آرڈر لینے آئیں گی، میں آپ کے لیے ایسا ہی ڈائمنڈ بریسلیٹ ریڈی کروا دوں گا سر 1 ویک میں۔ دکاندار نے جیسے مسئلے کا حل نکالا، مجھے یہی بریسلیٹ چاہیے، اور اس کے بعد یہ ڈیزائن دوبارہ آپ نہیں بنائیں گے، اس بات کی گارنٹی بھی مجھے چاہیے، یہ ڈیزائن یونیک رہنا چاہیے۔ ارحم کی بات پر دکاندار اسے خاموشی سے دیکھنے لگا۔ آئی ول پے یو ڈبل، میں اس کے دگنے پیسے دوں گا۔ کچھ سوچنے کے بعد دکاندار کی آنکھیں چمکی، اور اس سے زیادہ ارحم کی۔ وہ جانتا تھا، وہ لوگوں کو پہچانتا تھا، اور اسے یقین تھا ڈبل پے پر وہ اس کی آفر رد نہیں کرے گا۔ آپ کو اس بریسلیٹ کی قیمت پتہ ہے؟ دکاندار نے اسے جانچتے ہوئے پوچھا۔ اتنا تو دکاندار بھی سمجھ چکا تھا کہ وہ کوئی رئیس سادہ ہے۔ اگر میں نے قیمت لگائی تو یقیناً وہ اس بریسلیٹ کی اصل قیمت سے 10 گنا زیادہ ہوگی، کیونکہ میں جس کے لیے یہ لینا چاہتا ہوں اس کے لیے میں سستی چیز لینا پسند نہیں کروں گا۔ اگر میں نے قیمت لگائی تو میری ساری دولت بھی اس کو خریدنے کے لیے کم ہوگی۔ یہ اس بریسلیٹ کی قیمت نہیں ہے، لیکن جس کے ہاتھ کی یہ زینت بنے گا اس کے بعد اس سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں بول رہا تھا، اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ دکاندار کے سامنے اپنے جذبات کیوں کھول رہا تھا، جبکہ یہ بے وقوفی تھی۔ پر بولتے ہوئے ایک بار پھر اس کے سامنے فاطمہ کا عکس تھا، لیکن اسے قیمت کی پرواہ کہاں تھی؟ اس نے یہ پہلی نظر میں فاطمہ عارف کے لیے پسند کیا تھا، پھر اس کی قیمت کچھ بھی ہوتی اسے پرواہ نہیں تھی۔ دکاندار خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی، اور اس نے جو قیمت اور بڑھا کے بتانے کا سوچا تھا وہ ارادہ رد کر دیا۔ 1 کروڑ 12 لاکھ۔ ارحم جو گمسم بیٹھا تھا ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ یعنی 2 کروڑ 24 لاکھ؟ اس نے بہت آرام سے قیمت ڈبل کر کے پوچھا تھا۔ اس کے چہرے پر قیمت سن کے کوئی حیرت نہیں تھی، جیسے اس کی نظر میں 2 کروڑ 24 لاکھ 240 کے برابر ہوں۔ نہیں، صرف 1 کروڑ 12 لاکھ۔ ارحم ہلکا سا مسکرایا۔ اس بات میں سر ہلاتے اس نے کریڈٹ کارڈ نکالا اور کاؤنٹر پر رکھا۔ مسز اکبر زیان کی روٹین میں واضح بدلاؤ محسوس کر رہی تھی۔ وہ اتنا خاموش کبھی نہیں تھا، ان کے ساتھ تو بالکل نہیں تھا جتنا وہ ان دنوں میں ہو گیا تھا۔ وجہ سمجھنے سے وہ قاصر تھی، کیونکہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ بظاہر اس سے پوچھنے پر بھی وہ یہ کہہ کر ٹال گیا تھا کہ آفس کا لوڈ زیادہ ہے، اس لیے تھک گیا ہوں، جبکہ اکبر صاحب نے انہیں بتایا تھا کہ آج کل آفس میں کوئی خاص کام نہیں ہے۔ اب انہیں اس پریشانی کا ایک حل ہی نظر آ رہا تھا، اور وہ تھی سندس۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شادی ہو جائے گی تو وہ سندس کی طرف متوجہ رہے گا اور فضول سوچوں کو خود پر حاوی نہیں کرے گا، اور ان کو بھی اب اپنے گھر میں رونق چاہیے تھی۔ وہ اپنے ارادے پر جلد تک میل کا سوچ چکی تھی، اور اکبر صاحب سے بھی بات کر چکی تھی۔ اب بس زیان کا بھی اچھا موڈ دیکھ کر بات کرنا تھا، ورنہ 2 دن میں پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ وہ بالکل بدل ہی گیا۔ تشویش کی بات تھی۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے، اور اس کے اور حارث کے درمیان جھجک کی دیوار اب گرنا شروع ہو چکی تھی، اور اس کی وجہ حارث ہی تھا۔ کل ان کی مہندی تھی۔ نکاح کے بعد گزرتے یہ چند دن اسے چند منٹ لگے تھے جو پلک جھپکتے گزر گئے۔ کیا ماں باپ کے گھر اتنے ہی عرصے کی مہمان ہوتی ہیں بیٹیاں؟ سارا بچپن اس کی آنکھوں میں کسی فلم کی طرح گزرنے لگا۔ میرب کی ڈانٹ کی شکل میں پیار، اسامہ کا اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں ماننا، اس کے نخرے اٹھانا، عارف صاحب کا میرب کے سامنے اس کی حمایت کرنا، پھر انہیں ناراض کر کے چھیڑنا، منانا، مریم کا بہن کی طرح اس کا خیال رکھنا، سفیان کا اس کو دیکھ کر کھلکھلانا، سب کسی چھوٹی سی فلم کی طرح آنکھوں کے پردوں پر چل رہا تھا۔ آنکھیں بہنا شروع ہوئیں، اسے علم نہ ہوا، نہ یہ درد و تکلیف کے آنسو تھے، نہ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے، بس وہ ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ یہ سب اس کے لیے لازم ہے، وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو وہ کیسے سب کچھ چھوڑ کر جائے گی؟ یہ اتنا مشکل کیوں لگ رہا تھا اسے؟ شادی تو ہر لڑکی کی ہوتی ہے، مریم بابی کی بھی تو ہوئی ہے، اور وہ خوش بھی تو ہیں، پر ہر کسی کا نصیب بھابی جیسا تو نہیں ہو سکتا۔ اب تک پہلی بار اس کے دل نے نیگیٹو سوچا تھا۔ یہ سوچ ہی اسے کتنی چبھی تھی۔ وہ اپنا سب کچھ، اپنے عزیز ترین رشتے چھوڑ کر ان کے گھر جائے گی تو وہ لوگ کیوں کریں گے اس کے ساتھ برا؟ انشاءاللہ اس کے نصیب بھی مریم بھابی کی طرح ہوگے۔ فوراً سے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایسے عجیب وسوسوں نے اسے خواہ مخواہ گھیرنا شروع کیا تھا۔ اسے فوراً توبہ کی اور وضو کرنے چلی گئی۔ کل اس کی مہندی تھی۔ میرب نے اسے جلدی سونے کو کہا تھا کیونکہ کل بہت تھکا دینے والا دن تھا، اسے آرام کا موقع نہیں ملتا، اور وہ جتنی آرام پسند تھی اس سے بھی پورا خاندان واقف تھا۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ زینت اور الیاس اسے ایک اور کامیابی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ یہ اس کا لک تھا یا محنت، لیکن جب سے اس نے بزنس میں قدم رکھا تھا، الیاس صاحب کا بزنس تیزی سے ترقی کے راستے ہموار کر رہا تھا۔
ان سے کال ختم کی تو تھوڑی دیر بعد ہی موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر حماد کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے بنا کسی تاخیر کے فون اٹھا لیا۔ وہ جب سے دبئی آیا تھا یہ اس کی دوسری کال تھی۔ وہ خود حیران تھا کہ اسے ہر لمحے کال کرنے والا انسان اتنے دن کہاں غائب تھا۔ ہیلو۔ جب فون سے کوئی آواز نہ ابھری تو اس نے خود ہی ہیلو کہا۔ ہیلو، کیسے ہو؟ اس کے اس طرح پوچھنے پر اس نے کان فون سے ہٹا کر دیکھا، گویا یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ وہ حماد ہی ہے، اور وہ بھی اتنا سنجیدہ۔ میں تو ٹھیک ہوں، پر تم ٹھیک نہیں لگ رہے، ارحم نے تفتیش سے پوچھا۔ اس کا لہجہ اس کی پریشانی بیان کر رہا تھا۔ ہاں بس آج کل ڈیڈ کے ساتھ آفس جا رہا ہوں تو بس تھک جاتا ہوں۔ اس کے انداز میں کچھ تو ایسا تھا کہ ارحم کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ آفس؟ خیریت؟ ہاں خیریت ہی ہے، بس ڈیڈ کا کہنا تھا کہ اب مجھے سیٹلڈ ہو جانا چاہیے۔ وہ نارمل بات کر رہا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں ارحم کو اس کی آواز میں مایوسی محسوس ہوئی۔ میں جانتا ہوں بات کچھ اور ہے حماد، تمہیں میرے ساتھ اہمیت بہاننے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی بات ہے صاف صاف بتاؤ۔ جواب میں کال پر خاموشی چھائی رہی۔ اب کی ارحم مزید الجھ گیا۔ جب اسے ایسا لگا کہ حماد رو رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اسے چپ کروانا نہیں آتا تھا، کیونکہ اس کا ایک ہی دوست تھا حماد، جو کبھی رویا ہی نہیں تھا۔ حماد تم رو رہے ہو؟ جواب ندار۔ حماد میں تم سے پوچھ رہا ہوں، ڈیڈ نے میری انگیجمنٹ فکس کر دی ہے اپنے دوست کی بیٹی سے۔ ارحم، میں سارا سے محبت کرتا ہوں بہت پہلے سے، اگر وہ دوبارہ میرے سامنے نہ آتی تو میں شاید اسے بھول جاتا، پر اب یہ ناممکن ہے میرے لیے۔ ارحم نے زور سے آنکھیں میچ کے ایک بار پھر موبائل اسکرین کو گھورا، پر اس بار پریشانی نہیں غصہ تھا۔ وہ تب کیا تھا، مطلب اب تو واقعی حد کی بھی حد ہو گئی تھی۔ تو زبیدہ اتنا پریشان کیوں ہو؟ وہ جو اپنے غم میں ڈوبا تھا چونکا۔ کون زبیدہ؟ میں زبیدہ نہیں ہوں، میں حماد بات کر رہا ہوں ارحم، اس نے الجھ کر کہا۔ ابھی تک تو وہ خود بھی حماد سے بات کر رہا تھا۔ ہاں پتہ ہے، لیکن تمہارا نام حماد نہیں زبیدہ ہی ہونا چاہیے تھا۔ لڑکی ہو یار تم، جو ابا نے رشتہ طے کر دیا تو رو رہے ہو؟ مطلب لعنت ہے تم پر، ابا کو بتایا تھا کہ تم کسی اور سے محبت کرتے ہو؟ اس نے جھنجھلا کے پوچھا۔ نہیں، تم ڈیڈ کو جانتے تو ہو، وہ کتنے سخت ہیں، اور ابھی جا، اگر اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو ڈرنک کیوں کرتا ہے؟ اس کا پتہ چلا تو وہ تیری جان ہی لے لیں گے۔ جہاں ڈرنا چاہیے وہاں نواب زادے نہ ڈر بن جاتے ہیں، اور پسند بتانے میں جان نکل رہی ہے۔ ارحم کے دل میں تو خیال آیا کہ کاش وہ اس کے سامنے ہوتا تو یقیناً دو دانت تو ضرور توڑتا۔ ارحم، وہ بکواس بند کر، سارا موڈ خراب کر دیا، سو جا اور سونے بھی دے۔ ابھی منگنی ہی ہو رہی ہے نا، کر لے، باقی بعد میں دیکھ لیں گے، کہتے ساتھ ہی کٹاک سے فون بند کر دیا۔ جانتا تھا دیکھ لیں گے اس سے مراد ارحم اس کا مسئلہ حل کر دے گا، اور وہ بے فکر ہو جاتا اور پھر پوری رات اس کی حرام کر دیتا۔ اس لیے فی الحال وہ آرام چاہتا تھا۔ آج اس کا دن بہت مصروف گزرا تھا۔ جاری ہے۔